عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں ساتھیوں، یہ ملاقات آپ سبھی سے ہو رہی ہے درس نمبر 51 میں. بلوغ المرام جو ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ مشہور کتاب ہے، اور یہ کتاب جس میں تقریباً 1500 حدیثیں ہیں، شریعت کے احکام کا جو خلاصہ ہے اس کی اہم حدیثیں ہیں. اگر اس کتاب کا مکمل ترجمے اور ایسے ہی اس کے مسائل کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اس طرح 90% جتنی ضروری مسائل ہیں عبادات میں، معاملات میں، بإذن اللہ عز و جل آپ واقف ہو جائیں گے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے اور صحیح ڈھنگ سے آپ کر سکتے ہیں بإذن اللہ عز و جل. پہلا جو کتاب ہے، اس میں کتاب بلوغ المرام میں کئی کتب ہیں اور ہر کتاب کے اندر کئی ابواب ہیں. تو پہلا جو کتاب ہے کتاب الطہارہ، طہارت کے متعلق اور اس کے مسائل اور احکام، اس میں 10 ابواب ہیں. ہم باب نمبر 8 کے اخیر میں تقریباً پہنچ گئے ہیں. یہ باب نمبر 8 کیا ہے؟ غسل الجنابہ، جنابت کے غسل کے متعلق غسل، اور ایسے ہی جنوبی آدمی جسے جنابت لاحق ہو جائے اس کے احکام اور اس کے مسائل کے متعلق ہے. آج یہ حدیث نمبر 113 پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس باب میں صرف 3 حدیثیں باقی ہیں. پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، بہت ہی یہ ضروری ہے. اس کی کبھی آدمی اس طرح اشکال میں واقع ہو جاتا ہے. حدیث سب سے پہلے عربی میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد آگے جو ترتیب جو جانتے ہیں آپ اسی ترتیب سے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ. حدیث کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حیض والی عورت اور جنوبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا. میں حیض والی عورت اور جنوبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا، یعنی مسجد میں قیام، مسجد میں ٹھہرنا، یہ اس کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں، وہ حلال نہیں کرتا ہوں. مفہوم کیا ہوا کہ یہ حرام و ناجائز ہے کہ کوئی حائضہ عورت یا جنوبی آدمی مسجد میں ٹھہرے یا بیٹھے یا لیٹے یا انتظار کرے. پھر مزید وضاحت فقہ الحدیث میں ہوگا. یہ بات جو ذکر کر رہا ہوں اس میں کئی اقوال ہیں، اور یہ درس کا مقصد بھائیو علمی دروس ہیں، اسی لیے اپنے بھائی تعجب آپ نہیں کریں کہ اتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. نہیں، یہ علمی درس ہے، عام دروس سے ہٹ کر ہے، تاکہ آپ کا علمی جو لیول ہے اس کو بڑھایا جائے، آپ کی سوچ بھی بڑھائی جائے. اور پھر ایسے ہی جو اہل علم چاہے حدیث میں اور ایسے فقہ میں کس طرح استنباط کرتے ہیں، کس طرح مسائل نکالتے ہیں اور پھر کس طرح راجح قرار دیتے ہیں، اس سے بھی ہم واقف ہو جائیں. یہ مقصد ہے، اسی لیے اس دروس کا یہ منہج ہے یا اس کا طریقہ، اور شروع میں یہ ذکر کیا گیا تھا، واضح کیا گیا تھا، لیکن بیچ میں اس لیے کچھ فاصلہ ہو گیا تھا، اس لیے کچھ بھائی ہو سکتا ہے نہیں سمجھ رہے ہوں گے، تو پہلے سے بتا رہا ہوں
تاکہ آپ تعجب نہ کریں. تو بہرحال حدیث کا ترجمہ پھر سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حائض والی عورت اور جنوبی کے لیے جسے جنابت لاحق ہو گیا جس آدمی کو یا عورت کو اس کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا، یعنی مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں ٹھہرنا. ترجمہ کے بعد ابھی حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کر دیا. کس نے روایت کی ہے؟ ابو داؤد نے. اور کس نے روایت کی ہے؟ ابن خزیمہ نے روایت کی ہے. اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے ابن خزیمہ کی جو کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، ان کا یہ دعویٰ ہے ابن خزیمہ کا کہ یہ جتنی حدیثیں اس میں مذکور ہیں سب حدیثیں صحیح ہیں. ان کی شرط کے مطابق یا ان کے دعویٰ کے مطابق تمام حدیثیں صحیح ہیں. اسی لیے جو بھی حدیث ابن خزیمہ اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں تو وہ ابن خزیمہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ واضح لفظوں میں کہیں یہ حدیث صحیح ہے، نہیں. اگر اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں روایت کر رہے ہیں تو خلاص گویا ان کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے. لیکن بھائیو واضح رہے کہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جتنی حدیثوں کی کتابیں ہیں، اگرچہ ان کے مصنفین اور مؤلفین نے کہا کہ ہم اس میں جتنی حدیثیں ہم ذکر کرتے ہیں صحیح حدیثیں ہیں، لیکن بھائیو امت نے تسلیم نہیں کیا. ان کے احادیث میں کافی اعتراض ہیں، بلکہ حقیقت میں کچھ ضعیف حدیثیں ہیں جیسے کہ صحیح ابن خزیمہ ہوا یا صحیح ابن حبان ہوا یا ایسے الحاکم کی کتاب المستدرک ہوئی. ان تینوں کتابوں کے مؤلفین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں صحیح حدیثیں ہیں اور ان کی شرط کے مطابق صحیح ہیں، لیکن حقیقت میں اگر جرح و تعدیل اور ایسے ہی جو شروط الحدیث الصحیح ہے اس کے میزان سے اگر تولا جائے تو وہ پوری شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے حقیقت میں وہ حدیثیں اگرچہ ان کتابوں میں مذکور ہیں لیکن حقیقت میں وہ حدیثیں ضعیف ہیں، جس طرح کہ اور اہل علم نے اس کا متنبہ کیا. اور ابھی یہ بات واضح ہوگی اسی حدیث کے متعلق. ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس لیے اپنی کتاب میں انہوں نے روایت کی، لیکن کیا صحیح میں یہ حدیث صحیح ہے؟ ابھی واضح کروں گا تفصیل سے اور خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے حدیث کی تخریج ابو داؤد نے روایت کی ہے، جس طرح کہ ابن حجر نے کہا اپنی کتاب السنن میں. سنن ابی داؤد مشہور کتاب، کتب ستہ کی ایک مشہور کتاب ہے. پیج نمبر 43 میں حدیث نمبر 232، یہ طبعہ جو ہے ایڈیشن جو دارالسلام کی ہے اس کا یہ حوالہ ہے. کتاب الطہارہ میں باب فی الجنوبی یدخل المسجد، ایسے ابن خزیمہ نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے، مجلد 2 پیج نمبر 284 حدیث نمبر 1327. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے. عبد الواحد ابن زیاد، وہ سند دیکھیں، سند کا دیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے، طریق عبد الواحد ابن زیاد. ابو داؤد ابن خزیمہ دونوں، یہ پہلا جو شجرہ اس کو دیکھیں، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں آپ. تو ابو داؤد اور ابن خزیمہ یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں عبد الواحد ابن زیاد سے، جو روایت کرتے ہیں افلت ابن خلیفہ. اور افلت ابن خلیفہ کہتے حدثتنی جسرہ بنت دجاجہ. دجاجہ تو جانتے ہوں گے نا، مرغی. جی نام غریب ہے لیکن المہم ہر زمانے کے اعتبار اپنے یہاں بھی بہت سے عجیب و غریب نام رہتے ہیں بھائی، تعجب آپ نہیں کریں. تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے نام آ جاتے تھے عجیب و غریب. تو ان کا نام جسرہ بنت دجاجہ ہے. جسرہ بنت دجاجہ یہ روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کہتی میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہتے ہوئے سنا. حدیث لمبی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً یہاں بیان کیا، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو منہج ہے بلوغ المرام میں، تاکہ وہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، وہ کیا کرتے ہیں حدیث میں اگر مخصوص جملے سے باب جس باب میں اس کو ذکر کر رہے ہیں مقصد پورا ہو جا رہا ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پوری حدیث نہیں بیان کرتے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے یہی اصل مقصد ہے. اور نمبر 2 تاکہ کتاب کا سائز بڑا نہ ہو جائے. نمبر 3 پھر آسانی سے اس کو یاد بھی کر لیں.
اس لیے آسانی سے طلاب علم یاد کریں اور طلب علم اس کا اہتمام کرتے ہیں. بڑے بڑے اہل علم تقریباً شیخ بن باز رحمہ اللہ بھائیوں ان کی بھی مجلسوں میں اور ان کے فتاویٰ میں آپ یہی سنیں گے, کوئی بھی فتویٰ سوال ان سے کیا جاتا تھا, جواب دیتے تھے, پھر حدیث ذکر کرتے تھے, اور غالباً فقہی جو حدیثیں ہوتی تھی بلوغ المرام کے باہر نہیں نکلتے تھے, غالباً بلوغ المرام کے باہر نہیں نکلتے تھے. اسی لیے کتاب کی اگر کچھ سال بھی لگ جائے آدمی اچھے طریقے اچھے ڈھنگ سے اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے, اس کے مسائل سے واقف ہو جائے, تو حقیقت میں پھر سے کرو 90% شریعت کے احکام اور مسائل کا اس نے احاطہ کر لیا, سمجھ لیا, اور بلکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکتا ہے اور انہیں بھی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث مروی ہے وہ حدیث طویل ہے, وہ حدیث پوری میں بیان کر رہا ہوں. کہتی ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے گھر کے جو دروازے ہوتے تھے, دروازہ جو مین دروازہ, وہ مسجدوں کی طرف نکلتی تھیں, مسجدوں ہی سے متصل تھی. یعنی دروازے کے بعد مسجد کا بھی دروازہ ہے, مسجد ہی سے متصل ہے. اس کا معنی مطلب کیا ہوا, آنے جانے کے بعد مسجد کا بھی راستہ مسجد ہی سے نکلتے تھے, مسجد سے آ جاتے تھے کبھی آسانی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجہوا هذه البیوت عن المسجد, کہ اس کا جو یعنی گیٹ ہے اس کو مسجد سے اس کو ہٹا دو, دوسری طرف کر لو. ثم دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے تو انہوں نے چینج نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ آسانی نازل کر دے گا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے اور آپ نے کہا ان سے وجہوا هذه البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب, کہ مسجد یہ گھروں کا رخ یعنی مسجد سے جو متصل ہے مسجد ہی سے ہے دوسری طرف کرو, اس لیے کہ پھر وہی حدیث فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب, اس لیے کہ میں حائض والی عورت یا حائضہ عورت اور جنوبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا. تو حدیث کی مناسبت کیا ہے, پھر آپ نے یہ اخیر میں ذکر کیا. اب یہ حدیث کا درجہ کیا ہے, صحیح ہے یا ضعیف؟ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے تو صحیح قرار دیا, یہ اپنی کتاب میں انہوں نے روایت کی ہے, اور ابن حجر نے بھی یہ کہا وصححہ ابن خزیمہ. اس سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ ابن خزیمہ کی تصحیح کے قائل ہے ابن حجر یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ قائل ہے, اس لیے آگے کچھ انہوں نے نہیں کہا, آگے اور تعلیق نہیں چڑھایا کہ اس میں کلام ہے, یا مثلا یہ جو راویہ ہیں اس میں جسرہ بنت دجاجہ میں مثلا کلام ہے یا اضطراب ہے, کچھ نہیں. تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا, اس کے معنی وہ اس کے بعد جب خاموشی اختیار کر لیے تو اس کا معنی تقریباً یہ اس کے مائل ہے تقریباً, لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے, یعنی ایک اجتہاد ہے کہ وہ بھی اس کے قائل ہیں. بہرحال ایسے ہی ابن قطان نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا, الزیلعی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا, یعنی صحیح تک نہیں پہنچا, صحیح کے بعد ایک درجہ کیا ہے بھائیو, حسن. حدیث مقبول, مقبول حدیثیں اس کی دو قسمیں ہیں, ایک صحیح اور ایک حسن. حسن صحیح سے کم ہے, بار بار حسن کی تعریف ہوئی, بار بار اب ذکر ادھر نہیں کروں گا بھائیو, سابقہ دروس کی طرف رجوع ہو. تو بہرحال انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. ایسے الشوکانی نے بھی صحیح قرار دیا اس حدیث کو, اور ایسے ہی شیخ بن باز رحمہ اللہ سے بھی اور رحمہم اللہ اجمعین, تمام ائمہ پر اور تمام اہل علم پر اللہ کا رحم ہو, انہوں نے بھی کہا لا بأس باسنادی, اس کے اسناد یعنی لا بأس بھی حسن تک, یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. لا بأس یہ اشارہ کی حدیث حسن ہے. کیا رہا ہے تب یہ حدیث صحیح ہے, کیا رہا ہے بھائی حدیث صحیح ہے؟ تسلیم کر لیں, آگے بڑھیں اب. ہاں ابھی باقی ہے کلام, ابھی تک صحیح ہے. اور اتنے لوگ کہ اگر وہ باتیں سن لیں گے تو آپ کہیں گے حدیث تو صحیح ہے, لیکن آپ کی رائے آخری میں بتائیں. اب تک تو صحیح ہے, لیکن
اس کے بالمقابل اور اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. البیہقی نے کہا لیس بالقوی، حدیث قوی نہیں ہے. عبد الحق کہتے ہیں لا یثبت، ثابت نہیں ہے. ایسے ہی ابن حزم نے تو مبالغہ سے کام لیا، انہوں نے تو کہا انہو باطل، یہ حدیث باطل ہے. یہ مبالغہ ہے ذرا، لیکن انہوں نے صرف ضعیف نہیں، ضعیف سے اور سمجھیے مزید ایک اور نیچا درجہ، یہ باطل ہے ایک دم. اچھا، اب جنہوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے ان کی کیا دلیلیں ہیں؟ تو ان کی دلیلیں اسناد کی طرف غور کریں. کس راوی میں غالباً کچھ گڑبڑی ہے؟ بنت دجاجہ میں. جسرہ بنت دجاجہ میں کچھ. تو جسرہ بنت دجاجہ ان کے متعلق اشکال ہے. اشکال یہ ہے ان کو دو ائمہ نے، ابن حبان اور العجلی نے ثقہ کہا. ابن حبان اور العجلی نے ثقہ کہا، اور ابن حبان اور العجلی ان کے اندر تساہل ہے اور روات کو ثقہ قرار دینے میں، یعنی وصف ثقہ سے موصوف کرنا، یہ تساہل کرتے ہیں. اسی لیے ان کی اگر توثیق ملے اور ائمہ نے کلام کیا ہے تو کن کا کلام مقدم ہوگا؟ ان دونوں کی، یعنی العجلی اور ابن حبان کی، یا ایسے اور ائمہ کا کلام مقدم ہوگا. اس لیے ان کے اقوال زیادہ معتبر ہیں، زیادہ ان کے اقوال میں گہرائی اور تحقیق ہے. تو بہرحال ابن حبان اور العجلی نے جسرہ بنت دجاجہ کو ثقہ قرار دیا، لیکن اور ائمہ جو بڑے بڑے ہیں دیکھیں کیا کہا. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ. امام بخاری ایک بہت وزن، صرف یہ نہیں کہ حدیث بس تھی ان کے پاس، روایت کی حدیث کے ساتھ مصطلح الحدیث، جرح تعدیل، رجال کے بارے میں ایک عبور تھا بھائیوں، ورنہ صرف کتاب لکھنے سے نہیں کہ وہ مشہور ہو گئے. تو امام بخاری کہتے ہیں عند جسرہ عجائب، یہ جسرہ جو ہیں ان سے بہت سے ایسے عجائب اور غرائب، عجوبہ جو ہوتا ہے نا، ایسے عجائب منقول ہیں. اس کے معنی یہ کیا؟ یہ اشارہ کی قابل اعتماد نہیں ہے. ایسے ہی تو یہ عبارت سے کیا واضح ہوتا ہے کہ امام بخاری ان کو ضعیف قرار دے رہے ہیں یا ثقہ کہہ رہے ہیں؟ ضعیف قرار دے رہے ہیں. ایسے الدارقطنی نے کہا یعتبر بحدیثها الا ان يحدث عنها من يترك. الدارقطنی کہتے ہیں کہ ان کی حدیث قابل للاعتبار ہے. قابل للاعتبار سے مراد کیا کہ اگر انہوں نے حدیث روایت کی، کوئی اور راوی نے ان کا سپورٹ اور تعاون کیا اور ان کا ساتھ دے دیا تو پھر حدیث کو آپ لے لیں. اللہ کی جسرہ سے کوئی ایسا راوی روایت کر رہا جو متروک ہو. متروک یہ بھی دورہ مصطلح الحدیث میں واضح کر دیا گیا. متروک کیا ہے؟ متروک کا کیا معنی؟ مطلب ایک تو ہوتا کذاب، اور کذاب کے بعد متروک جو متہم بالکذب ہے، یعنی اس کے بارے میں شک ہے اور شبہ قوی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن 100% یقین کر لینا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو کذاب سے ذرا نیچے یا اس سے کذاب سے بہتر اس کا حال ہے کچھ، اس کو متروک کہتے ہیں. تو کہتے ہیں دارقطنی جسرہ بنت دجاجہ کی حدیث قابل اعتبار ہے، الا اگر ان سے کوئی روایت کر رہا جو شخص متروک ہو تو پھر وہ حدیث مکمل ضعیف ہو جائے گی. یہ تو الگ مسئلہ ہے، واضح ہے. تو بہرحال تو نمبر 1 جسرہ بنت دجاجہ پر کلام ہے کہ نہیں؟ امام بخاری اور دارقطنی نے اشارہ کیا، تضعیف کیا، قابل اعتماد نہیں ہے. اس کے علاوہ نمبر 2 جس سے مزید تأکید مل رہی امام بخاری کی یہ بات کہ عجائب ان سے منقول ہے، انہوں نے حدیث میں اضطراب ہوا، یہ جو روایت کر رہی ہیں ان سے اضطراب ہوا. اضطراب سے معنی کیا ہے؟ یا مضطرب. حدیث کی قسموں میں سے، یا ضعیف حدیث ضعیف کی قسموں میں سے ایک ہے المضطرب، میم ضاد پھر تا را با، مضطرب. مضطرب معنی کیا؟ کہاں ہے جو دورہ مصطلح الحدیث میں آئے تھے؟ مضطرب معنی ایک ہی راوی، ایک ہی اسناد، ایک ہی متن سے روایت نہ کرے، کبھی اس سند اور متن کے ساتھ روایت کر رہا، کبھی پھر دوسری سند سے روایت کر رہا، جس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ اس نے اس کا حفظ کمزور ہے، خلط ملط کر لیا، حفظ میں خلل ہے، اور
حدیث صحیح کے لیے 5 شرطوں میں سے ایک اہم شرط کیا ہے؟ ہاں حافظ یا تمام الضبط. ادھر توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بند کریں آپ. حفظ اس کا مضبوط ہونا چاہیے، تمام الضبط اور حفظ ہونا چاہیے. تو جب اضطراب ہے تو اس کے معنی حافظے میں خلل ہے. اور کیا گارنٹی کہ یہ جو پہلی جو روایت ہے، پہلی کیفیت سے جو روایت کر رہے وہ صحیح ہے دوسری کیفیت والی؟ تو ادھر پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو ترک کر دیا جائے گا. اور سبحان اللہ، بار بار یہ کہا جاتا ہے شریعت کے لیے اہل علم نے احتیاط برتا ہے، احتیاط کے جانب کو انہوں نے زیادہ ترجیح دی تاکہ جو بات پکی ہے اسی کو اسلام میں شریعت میں احکام میں داخل کیا جائے. تو ادھر اضطراب کس طرح ہے؟ اضطراب آپ دیکھیں، پہلا جو شجرہ ہے جو ابو داؤد اور ابن خزیمہ نے روایت کی ہے، اس میں جسرہ بنت دجاجہ کن سے روایت کر رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کر رہی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا وہی حدیث انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب روایت کرتے ہیں ابن ماجہ، حدیث نمبر 645. ان کا دوسرا سند ابو الخطاب الحجری سے یا ابو الخطاب الحجری سے روایت کرتے ہیں، جو محدوج الذہلی سے روایت کرتے ہیں، جو جسرہ بنت دجاجہ سے روایت کرتے ہیں. اور جسرہ بنت دجاجہ کن سے روایت کر رہی ہیں؟ ہاں ام سلمہ سے. تو اضطراب ہو گیا نا، ایک مرتبہ عائشہ سے، ایک مرتبہ ام سلمہ سے. الاصل حدیث ایک راوی سے ہوتی ہے، خاصتاً جب راوی میں کلام ہو، کبھی عائشہ کرا کبھی ام سلمہ، تو اس کے معنی ادھر شک قوی ہو گیا. اگر وہ راوی قوی ہوتا تو ممکن کہا جاتا ہے یہ حدیث عائشہ نے بھی روایت کی ہے اور ام سلمہ نے بھی کیا. لیکن جب راوی میں پہلے سے کلام ہے اور پھر یہاں بھی، تو شک غالب ہو جاتا اور غالباً کہا جائے گا کہ یہ اضطراب ہے، ایک مرتبہ عائشہ سے روایت کر رہی اور ایک مرتبہ ام سلمہ سے روایت کر رہی ہیں. ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسی کو کہتے ہیں العلل. اور بھی حدیثیں ہیں جس میں اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے. اس حدیث کی شروع میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازوں کو بند کر دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ایک دوسری حدیث ہے جس کی جو روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدوا هذه الابواب الا باب ابی بکر، تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو دروازہ ہے، یا گھر کا جو دروازہ ہے، مسجد میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. تو اس سے اہل علم نے یہ بھی کہا کہ مزید اس حدیث یا اس حدیث کا ضعف کہ حدیث ضعیف ہے، قوت مل جا رہی ہے اس تیسری یہ جو وجہ ہے اس کی وجہ سے. بہرحال کچھ اہل علم نے افلت ابن خلیفہ پر بھی یعنی کہا کہ وہ مجہول ہے، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں امام احمد نے کہا ما ارا به بأسا. تو اس طرح پورا جو کلام ہے اس اسناد میں وہ جسرہ بنت دجاجہ. تو خلاصہ ایک کلام اس طرح، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ضعیف اقرب ہے، ضعیف ہے تو زیادہ راجح یہی ہے ضعیف. اب بھائیو، اب جب اس حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں تو آئندہ جب فقہ الحدیث بیان کروں گا تو آپ فوراً اس مسئلے میں ابھی سے سمجھ جائیے کہ یہ مسئلہ کیا متفق علیہ ہے کہ مسجد میں حائضہ عورت اور جنوبی آدمی نہیں ٹھہر سکتے ہیں. ایک قول تو ہاں بالکل اس حدیث کرو، دوسرا قول انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، اس بنا پر کہتے نہیں جائز ہے. اسی لیے ایک بھائیو بار بار میں ذکر کرتا ہوں، اہل علم میں جو ایک اختلاف کا سبب ہے ان فروعی مسائل میں، یہ نہیں کہ کسی نے قصداً حدیثوں کو رد کیا، نہیں، یہی ہے کچھ اہل علم کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، یا کم سے کم اس مسئلے میں اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں تو حدیث کے وہ قائل ہیں. دوسرے اہل علم کہتے ہیں یار حضرت آپ اچھی بات ہے، آپ احتیاط برت رہے ہیں، لیکن جب حدیث صحیح نہیں ہے تو کیسے ہم امت پر ایسے چیز کو ہم حرام قرار دیں جس میں واضح دلیل نہ ہو. الاصل امور میں، اشیاء میں، چیزوں میں، احکام میں جواز ہے، تو آپ کیوں امت کو اس مشکل میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے حرام ہے؟ اب کوئی پھر آ کر پہلے قول اور پہلے عالم کا فتویٰ لے لے، پھر کہے یہ حدیثوں کے گستاخ ہیں، حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس حدیث کو شیخ بن باز نے صحیح قرار دیا ہے، ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، ایک طرف کی بات ذکر کر کے، اور اس طرح ایک بڑی جماعت سب کو آپ اس طرح آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ کہاں کا یہ علم ہے، کہاں کی یہ عقل مندی ہے؟ تو بہرحال اسی لیے اہل علم نے یہ بھی کہا آدمی کا جتنا ہی علم میں
جتنا ہی علم بڑھتا رہتا اس قدر وہ تواضع اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو کم ہی نقد کرتا ہے. جس قدر علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر وہ اپنی زبان دوسروں کے خلاف کم کھولتا ہے. یہ فروعی مسائل میں بھائیو بنیادی عقائد کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں جس میں تمام ائمۃ الاسلام کا بلکہ سلف صالحین کا اجماع اور اتفاق، اس کی بات نہیں ہو رہی، فروعی مسائل کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا بہرحال تو حدیث کی تخریج اور حدیث کی سند کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. حدیث میں مختصر یہ جملہ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، لا احل المسجد، احل حلال سے لیا گیا ہے، احل حلال سے، اور حلال کا معنی مطلب کیا ہے؟ جو حرام کی ضد ہے. یعنی میں مسجد میں ٹھہرنے کو حلال نہیں کرتا ہوں. میں یہ حلال، یہ کہ حائضہ عورت یا جنوبی آدمی مسجد میں ٹھہرے، میں اس کو حلال نہیں کرتا ہوں. بمعنی اس کا مفہوم کیا کہ وہ حرام ہے. اچھا تو یہ لا احل حلال سے لیا گیا ہے. اب حدیث سے جو مستنبط فائدے، اس میں کتنے اہم فائدے ہیں؟ غالباً اس میں ایک ہی مسئلہ ہے لیکن بہت ہی اس میں کلام ہے. چلیے مسئلہ کیا ہے؟ جس کا تعلق غسل سے ہے اور جنوبی کے جو احکام اور مسائل ہیں. کیا مسئلہ اس حدیث سے کیا مسئلہ ظاہر ہو رہا؟ ہاں، جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، جائز نہیں ہے. بہت صحیح. اور ایسے ساتھ ساتھ حائضہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی. صحیح. اچھا یہ مسئلہ کیا متفق علیہ خلاص اجماع ہے یا اس میں اختلاف؟ اچھا دوسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ جائز. اچھا نہیں گزرنے کے بعد نہیں، ٹھہرنے کی بات ہو رہی. اسی لیے یہ ترجمہ میں یہ ذکر کرنا میں داخلہ یہ ذرا اتنا واللہ عالم دقیق نہیں. ترجمہ یہ کرنا جنوبی کے لیے مسجد میں داخلہ حلال نہیں کرتا، اس لیے داخلے کے بارے میں استثناء آئے گا، بلکہ ٹھہرنا اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ دقیق ہے. تو گزرنے کو چھوڑیں آپ. اچھا تو دوسرا قول کیا ہے؟ آدمی ٹھہر سکتا ہے. اگر کچھ مطلب دیکھیے ضروری میں آدمی مردار کھا سے، ضروری کو چھوڑے، یہ آخری ہے. ضروری میں تو ہر چیز یار جائز ہے، ضرورت کی بات نہیں ہو رہی، الاصل کی بات ہو رہی ہے. ضرورت کو وہ چھوڑے، آخری بات ہے وہ. تو دوسرا قول کیا ہے؟ ٹھہر سکتا ہے آدمی. اچھا تیسرا بھی قول ہو سکتا ہے اس میں؟ پہلا جائز نہیں ہو، دوسرا جائز ہے. تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا فرق کیا حائضہ میں اور جنوبی آدمی میں؟ بہرحال اب ذکر کر رہا ہوں دلیلوں کے ساتھ. اب دیکھیں کون سا مسئلہ زیادہ صحیح ہے. اس حدیث کے روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جنوبی آدمی اور ایسے ہی حائضہ عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں بیٹھنا، رکنا، ایسے ہی لیٹنا، ایسے ہی درس سننے کے لیے وہاں ٹھہر جانا، بیٹھ جانا، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا احلو، میں اس کو حلال نہیں کہتا، یعنی حرام ہے. واضح ہے کہ حرام ہے، مکروہ نہیں، حرام ہے. تو کیا ہے یہ؟ جنوبی آدمی حائضہ عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے اور ناجائز ہے. اور ایسے ہی قیاس کیا حائضہ عورت پر کس کو؟ نہیں، جنوبی کا تو حدیث میں آیا. ہاں حائضہ عورت پر کس کا قیاس؟ ہاں نفاس والی عورت. تو حائضہ عورت پر اس کو بھی قیاس کیا گیا جو نفاس جس کو آ جائے، یعنی جو ڈیلیوری کے وقت جو 40 دن تک غالباً عورتوں سے بھائیو یہ خون بہتا رہتا ہے، تو یہ بھی حائضہ کی طرح ہے. تقریباً غالباً احکام میں فرق نہیں ہے. اس لیے حائضہ عورت نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. ایسے ہی جو نفسا یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہے اس کا بھی وہی حکم ہے. تو حقیقت میں یہاں فرق نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے کہا حائضہ عورت مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی ہے، تو حقیقت میں ایسے ہی انہوں نے نفسا عورت کو بھی
کہا وہ بھی اس میں داخل ہے، اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو قول ہے یہ جمہور اہل علم کا یہ قول ہے، احناف کا یہی قول ہے، مالکیہ کا، شافعیہ کا، ایسے ہی حنابلہ کا بھی۔ لیکن حنابلہ نے فرق کیا، کہا کہ حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے اور جنوبی آدمی کے لیے جائز ہے، اور پھر بعد میں ان کی وہ تفصیل آئے گی۔ تو اس طرح تقریباً جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک کیا سوائے امام احمد، حائضہ عورت ایسے ہی جو نفسا ہے اور جنوبی یہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے، ناجائز ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک حائضہ عورت نہیں ٹھہر سکتی، جنوبی آدمی ٹھہر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے یہ فرق کیا۔ اچھا ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ہاں پہلی دلیل کیا ہے ان کی؟ یہ حدیث۔ تو پہلی دلیل یہ حدیث، اگرچہ اس میں کلام ہے وہ کہیں گے لیکن تب بھی ہمارے پاس ایک دلیل ہے، کچھ اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا اور اہل علم بھی انہوں نے حسن تک پہنچایا۔ اچھا یہ پہلی دلیل۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ ہاں قرآن کی ایک دلیل ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ اے ایمان لانے والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ یعنی نماز نہیں پڑھیں اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو سمجھنے لگو، یعنی ہوش واپس آ جائے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ، ایسے ہی اگر جنابت کی حالت میں ہو تو ایسے ہی جنوبی بھی مسجد میں نہ جائے۔ إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ، عابری سبیل سے مراد کیا؟ ہاں اگر مسجد میں سے گزرنا پڑے تو گزر سکتا ہے، یعنی مسجد سے گزر رہا، ایک دروازے دوسرے دروازے سے نکل رہا ہے، یا کوئی چیز چھوٹ گیا، اس کی گھڑی چھوٹ گئی، موبائل چھوٹ گیا جنابت کی حالت میں لے کر چلا گیا، اس میں بھی دلیلیں ہیں۔ اس طرح ضرورت اس میں داخل ہو گئی تو الگ سے ضرورت کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال تو یہ ان کی دوسری دلیل یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ ادھر بھائیو اب اس آیت پر بھی غور و فکر کریں، غور و فکر کریں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، شروع میں کہا اس مسئلے میں اختلاف ہے، 3 قول ہے۔ جب قرآن کی ایک آیت بھی آ گئی تو پھر اختلاف تو ختم ہو جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال اس میں کافی تفصیل، ایک ہی جملہ ہے بھائیو یہ حدیث اسی لیے مشکل سے ایک درس میں ختم ہوگا، یہ کافی بحث، لیکن میں اب اتنی بھی تفصیل کے گہرائیوں میں نہ جاؤں کہ ہم سبھی یہاں سے اٹھیں اور کنفیوز ہو گئے، لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہونے کے باوجود بھی اس آیت کریمہ کے مفہوم اور سمجھنے میں اختلاف واقع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ اختلاف باقی رہا۔ تو مثلا ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ہاں بھائیو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ تو اس سے کیا واضح ہوا؟ ہاں مسجد میں مت جاؤ۔ تو جنہوں نے کہا مسجد میں حرام ہے انہوں نے کہا مراد ہے مسجد میں مت جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ مسجد مت جاؤ یا نماز کے قریب مت جاؤ؟ ہاں اسی لیے دوسرے فریق کو کہیں گے اللہ نے کہا نماز کے قریب، مسجد کہاں سے تم لے آئے؟ لیکن لا شک اقرب ثواب یہی ہے، اور بات ادھر سمیٹ رہا ہوں تاکہ کہ مراد یہاں لا تقربوا الصلاۃ یعنی مواضع الصلاۃ، جہاں نماز پڑھی جاتی مسجد مراد ہے۔ تو مسجدوں کے قریب یا مسجدوں میں مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اور ایسے نماز بھی مت پڑھو، یا ایسے جیسا شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا دونوں مراد ہے، نماز بھی مسجد بھی مراد ہے۔ یہی جو تفسیر یہی صحیح ہے، یہی صحابہ کرام سے مروی ہے، ابن مسعود ابن عباس سے، لیکن وہ اسانید سے جو روایتیں ہیں ان سے ابن مسعود ابن عباس سے اس میں بھی کلام ہے، لیکن تابعین کی ایک بڑی جماعت نے یہی کہا کہ مراد ہے مواضع الصلاۃ۔ تو اس طرح مسجدوں میں کیا نشے کی حالت میں آدمی نہیں جا سکتا، ایسی جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتا ہے، اور یہی تفسیر مروی ہے سعید بن المسیب، الحسن البصری، ابراہیم النخعی، یہی امام شافعی سے بھی مروی ہے۔ تو المہم کہنے کے مقصد خلاصہ کلام اور یہ آیت میں قوت ہے بھائیوں کہ
لا تقربوا الصلاة، نشے کی حالت نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز کی جگہوں یعنی مسجدوں میں مت جاؤ. یہی تفسیر، یہی صحیح ہے، اور یہی تفسیر جنہوں نے یہ تفسیر کی انہوں نے اس آیت سے اس حدیث کے ساتھ یہ دلیل پکڑا کہ حائضہ عورت یا کم سے کم جنوبی آدمی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا. کیوں انہوں نے کہا کہ مراد ہے الصلاۃ سے مواضع الصلاۃ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولا عابری، ایسے ہی الا عابری سبیل. تو عابری سبیل سے ہم مسافر تھوڑی مراد ہے. عابری سبیل سے مراد کیا ہے؟ جو گزر رہا ہے ادھر سے، یعنی اس کا کام نہیں ایک دروازے سے گھسا دوسرے دروازے سے، یا ایک ہی دروازے سے گیا، کوئی سامان چھٹا تھا لے کر واپس آ گیا. تو بہرحال یہ ان کی یہ دلیلیں ہیں، دو دلیلیں یہ ہو گئی. تو کیا رہا ہے بھائی؟ وہ مسئلہ خلاص ختم ہو گیا، یہی قوی ہے. اس مسئلے نہیں کنفیوژن نہیں ہے، دلیل اس سے اور کنفیوژن والی باتیں چھوڑ دیں. دلیل ان کی اپنی جگہ بالکل قوت ہے اس میں کہ اے ایمان لانے والوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، مراد مواضع الصلاۃ ہے. جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کہا ولا جنبا الا عابری سبیل، عابری سبیل سے مراد مسافر نہیں ہے بلکہ جو کوئی کام کے لیے گزر جائے. تو اس میں تقویت ہے. اور ابن تیمیہ نے کہا کہ مراد ہے یہاں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز بھی مراد ہے اور مساجد بھی مراد ہے. اور یہ کئی تابعین سے ہی تفسیر ہے، اسی لیے راجح یہی ہے. اچھا، دوسرا جو قول ہے اس مسئلے میں کہ جنوبی آدمی کے لیے اور حائضہ اور ایسے ہی نفاس کی حالت میں جو عورت ہے ان کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں داخل ہوں، مسجد میں ٹھہریں، مسجد میں رکیں. اس قول کے مطابق آج جو عورتیں عمرہ کے لیے جاتی ہیں یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، پھر یہ حالت میں پریشانی آ جاتی ہے تو کیا وہ بیچاری نہ مسجدوں میں داخل ہوتی ہیں، باہر ہی بیٹھی رہتی ہے کہ نہیں. اچھا، تو یہ قول اس قول کے مطابق کوئی حرج نہیں، اندر جا سکتی، بیٹھ سکتی. یہ اس کے قائل ابن حزم ہیں. ابن حزم نے کہا یہی قول داؤد الظاہری کا ہے، ایسے ہی یہ قول ابن المنذر کا ہے، المزنی کا ہے. بہرحال ائمہ اربعہ میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے، اس لیے ان کا جمہور اہل علم پہلے قول کے قائل ہیں. اچھا، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ دلیلیں دیکھنا ضروری ہے. نمبر ایک، پہلی دلیل انہوں نے کہی، یہ دلیل ان کی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ وعدم التحریم. دیکھیے قاعدہ کے اعتبار سے بھائیو، یہ شروع پہلے درس سے لے کر اب تک یہ بات آ رہی ہے. الاصل قاعدہ کے اعتبار سے امور میں اور حاجات اور چیزوں میں جواز ہے کہ وہ چیز جائز ہے یا حرام ہے. جس کا تعلق دنیاوی اور عادات سے ہے جائز ہے. یعنی الاصل کوئی بھی چیز، کھانا پینا، جانا بیٹھنا، رکنا لیٹنا، الاصل کیا ہے؟ جائز ہے. کب کہا جائے گا حرام ہے؟ جب دلیل ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں الاصل اشیاء میں اباحت ہے، جواز ہے، اور وہ حرام نہیں ہے جب تک دلیل نہیں ملے. اور جنہوں نے کہا کہ مسجد میں حائضہ عورت اور ایسے ہی جنوبی آدمی نہیں ٹھہر سکتا، کہتے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اب آپ کہیں گے نہیں دلیل تو ہے، دلیل یہ حدیث، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. اچھا، آپ کہیں گے وہ آیت کریمہ، تو آیت کریمہ کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا کہ مراد ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، نہ کہ ادھر مراد ہے مسجد. یہ جواب دیتے ہیں. بہرحال جس طرح کی یہ ان کی دلیلیں ہیں یہ. اچھا، دوسری دلیل ان کی یہ ہے، ہو سکتا پہلی دلیل پر آپ اتنا مطمئن نہ ہو. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ بخاری کی روایت حدیث نمبر 439، اور یہ بھی بلوغ المرام میں یہ حدیث کا ذکر ہوگا، ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ ایک لونڈی جو عرب کے کچھ قبیلے کی تھی اور انہوں نے آزاد کر دیا تھا اسے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو مسجد میں اس کا ایک جگہ مقرر کر دیا گیا تھا، جیسے چادر لٹکا دیا گیا تھا جس میں وہ رہتی تھی، اور رہنے کی جگہ نہیں تھی، معمول جگہ ہی مسجد ہی تھی. تو ادھر کہتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ جس کے قائل ہیں کہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عورت مسجد میں رہتی تھی، مسجد میں اس کا قیام تھا، سونا رہنا تھا، اور عورتوں کے بارے میں معروف ہے کہ مہینے میں وہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ ان کا آ جاتا ہے، حیض کا خون کا مسئلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع کیا نہ اسے روکا. وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْهُ وَيَأْمُرُ بِهِ فَمُبَاحٌ. یہ قاعدہ پھر بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز
جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، نہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ چیز کیا ہے؟ جائز اور حلال ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، نہ اس سے روکا، اس لیے حکم دے دیں گے تو واجب ہو جائے گا، اور آپ روکیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ تو نہ آپ نے حکم دیا نہ منع کیا، تو کیا ہو جائے گا؟ تو وہ جائز ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ اہل صفہ یہ مسجد نبوی میں یہ کیا رہتے تھے؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں سوتے تھے۔ اچھا، امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا اور انہوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا، اور اسی مسئلے کو، اسی فقہی مسئلے کو باب میں ذکر کر دیا۔ باب کیا؟ باب نوم الرجال فی المسجد، کہ آدمیوں کو مسجدوں میں سونے کے متعلق۔ اچھا، اب یہ آدمی جو مسجد میں رہے گا، ممکن ہے احتلام ہو جائے یا نہیں، جنابت لاحق ہو جائے یا نہیں؟ تو دیکھیے، سو رہے اور جنابت کی حالت یقینی بات ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مسجد میں داخل ہونے آنے کی اجازت دی، اور ایسے ہی اس میں ثمامہ ابن اثال جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، 3 دن تک ان کو ایک ستون میں باندھے رہے۔ اگر ایک کافر کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا جائز ہے، ٹھہرنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ملاقات کرنا جائز ہے، تو ایک مسلمان اگر جنابت کی حالت میں، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا؟ دیکھیں بھائیو کس طرح ہے۔ اب کیا رہا ہے، کون سا قول صحیح ہے؟ یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے۔ اچھا، تو بہرحال تو ایک مسلمان اگر جنابت نہ لاحق ہو یار، تو وہ کافر کے درجے تک تو نہیں پہنچے گا۔ اچھا، تو بہرحال کی دلیل ہے۔ تیسرا قول، اسی لیے فقہ مسائل میں ایک مسئلہ اگر ہم جان لیں تو اسی کو حق بس نہیں سمجھے۔ تیسرا قول اس میں کہ جنوبی آدمی کے لیے فقط جائز ہے کہ مسجد میں ٹھہرے، بشرط کہ وضو کر لے۔ بشرط کیا؟ وضو کر لے۔ یہ امام احمد کا یہ قول ہے، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی راجح قرار دیا۔ شیخ الاسلام تیمیہ جس مسئلے میں راجح، تو ایک وزن بڑھ جاتا ہے بھائیوں، ان کے طرح اب تک، ان کے بعد، ان سے پہلے الگ بات ہے امہ، ان کے بعد ایسا امت اسلامیہ میں عالم نہیں آیا۔ ایسے عالم جن کو ہر فن میں، جس فن میں بات کرتے تھے، سننے والا سمجھتا تھا اس فن کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے، اس لیے اس میں اتنی گہرائی میں چلے جاتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ شاید یہ پوری مہارت ان کو اسی میں حاصل ہے۔ فقہ میں بات کرتے تھے تو مصطلح الحدیث میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، عقیدے میں، فرق میں، ادیان میں، بلکہ یہودی عیسائیوں کے دین کے بارے میں ان کے علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو حقیقت ان کی سیرت پڑھنے والے بھائی، اور غرب میں بھی، یورپ میں بھی ان کی سیرت پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا، اور حق بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ کئی مرتبہ جیل میں گئے، بلکہ ان کی موت جیل ہی میں ہوئی، اور انہیں فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ شادی کریں۔ اس طرح بیچارے یعنی کنوارے ہی رہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور اللہ کے پیارے ہوئے۔ بہرحال شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ تو ان کا وزن، لیکن تب بھی بھائیو، ہم کسی ایک کو بھی امت میں، کسی ایک کو بعینہ ہم اپنا امام نہیں تسلیم کرتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی ایک کو کہ پوری حق اسی آدمی کے پاس ہے، شیخ بن باز کے پاس ہے، ابن عثیمین، ابن تیمیہ، ابو حنیفہ، مالک، نہیں، تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سبھی کے فقہ سے، کتابوں سے، علم سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو بعینہ کہ حق 100% انہی کے پاس ہے اور انہی کی بعینہ اتباع اور اطاعت کرنی، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائیو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور امتی کی اطاعت ہم پر فرض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار آیتوں میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ الی آخر الآیت۔ بہرحال ان کی دلیلیں کیا ہے؟ ان کے پاس 3 دلیلیں۔ پہلی دلیل جو عطاء ابن یسار، یہ تابعی سے روایت ہے، کہتے ہیں رأیت رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلسون فی المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاة، کہ میں نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا، اور وہ جنابت کی حالت میں رہتے تھے۔
لیکن شرط کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ وضو کر لیتے تھے جس طرح کی وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، مقصد یہ نہیں کہ بس صرف شرمگاہ دھل کے آ گئے مثلا، نہیں، جس طرح کی نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل وضو، تاکہ ایک تعویل نہ کرے کہ وضو سے مراد کیا ہے صرف اتنی جگہ کی صفائی، نہیں، مکمل وضو کرتے تھے۔ دوسری دلیل ان کی زید بن اسلم سے مروی ہے، کہتے ہیں كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا ہم نے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسجد میں بغیر وضو کے بات چیت کرتے تھے۔ اور اس سے بھی دلیل ملتا کہ بھائیو معقول انداز میں بات اگر آدمی کر رہا، اگرچہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ پورا وہی ماشاءاللہ وہی دروازہ کھول، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ جُنُبًا، اور آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا تھا تو وضو کر لیتا تھا، پھر مسجد میں داخل ہو کر پھر بات چیت کرتا تھا۔ یہ ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی کتاب المصنف میں۔ تیسری روایت یہ عقلی دلیل ہے کہ وضو کرنے سے جو حدث لاحق ہوتا ہے، حدث کی کتنے قسم ہے بھائیو؟ حدث اکبر، حدث اصغر۔ حدث اکبر یعنی جنابت لاحق ہو جائے، غسل کرنا واجب ہو گیا، اور حدث اصغر وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا واجب ہو گیا۔ تو وضو جب آدمی کر لیتا ہے تو وہ حدث جو لاحق ہو جاتا ہے اس کی تخفیف ہو جاتی ہے۔ حدث اکبر جو ہے کہ غسل باقی ہے، تو جب وضو کر لیتا ہے تو کم سے کم کچھ تو کر لیا نا، تو وہ حدث اکبر جو اتنا بڑا دکھ رہا ہے اس کی تخفیف ہو جاتی ہے، اور یہ جب تخفیف ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو کراہت ہے یا جو منع ہے کہ مسجد میں ٹھہرے، وہ پھر قباحت نہیں باقی رہتی، ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اور بھی سابقہ حدیثوں میں بات گزر گئی کہ آدمی ایسے ہی جنابت کی حالت میں اگر سوئے تو کیا کوئی حرج ہے؟ بشرط کیا؟ وضو کر لے، بشرط کی وضو کر لے۔ بہرحال یہ تیسری دلیل کیا رہا ہے؟ ان تینوں میں سب سے قوی کیا ہے بھائیو؟ پہلا قول کہ حرام ہے، دوسرا قول جائز ہے، تیسرا صرف جنوبی کے آدمی کے لیے جائز ہے اور حائضہ کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ کون سا قول صحیح ہے؟ تیسرا۔ اچھا، تیسرا قول کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے حقیقت میں یہ سب سے کمزور ہے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ یاد دلاؤں، اگر کوئی حدیث آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر آ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے یہ کرتے تھے، تو یہ جو فعل منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنا واجب ہے؟ ہاں سنت کہہ سکتے ہیں بہتر، لیکن واجب نہیں کہہ سکتے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو یہی اب سمجھ جائیے کہ یہ افعال صحابہ کرام سے منقول ہے، ان کا افعال منقول ہے، یعنی کوئی قولی باتیں ان کی نہیں ہیں کہ وہ وضو کر لیتے تھے بات کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ وضو کر کے پھر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، یہی منقول ہے کہ نہیں؟ تو یہ صحابہ کرام کا افعال منقول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل مجرد ہے، صرف فعل کہ آپ نے ایسا کیا، ایسا کرتے تھے، تو وہ وجوب پر اس کو ہم حمل نہیں کر سکتے، اس کو وجوب تک نہیں پہنچا سکتے، تو بدرجہ اولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو صحابہ کرام کا یہ افعال ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یعنی اس طرح کہ اس میں وہ قوت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، اس میں اور بھی تفصیلی باتیں ہیں، اب نہیں جاؤں گا زیادہ تفصیل میں، نہ زیادہ تفصیل سے جتنا آپ سمجھے ہیں جمع کیے ہیں وہ سب کچھ کھو بیٹھیں گے، اسی لیے اب بیان کر رہا ہوں کہ اس میں راجح مسئلہ، راجح قول کیا ہے، کیا رہا ہے، راجح کیا ہے۔ راجح اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کے نزدیک اس کا جو اہل علم کے دلیلوں پر جو اس کی سمجھ جہاں تک پہنچ رہے اس حساب سے ممکن ہے اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد اسی جگہ پر دوسرا شخص بیٹھے اور راجح وہ دوسرے قول کو کہے، تیسرے کو کہے۔ تو بہرحال راجح واللہ اعلم کی پہلا قول یہ اقرب الی الصواب ہے، پہلا قول اقرب الی الصواب ہے، اور یہی احتیاط کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کیوں؟ حدیث تو ضعیف ہے، اس لیے قرآن مجید کیوں آیت ہے؟
اگرچہ اس میں کہا نہیں مسجد مراد نہیں نماز مراد ہے، لیکن اس کا جواب کہ نہیں یہ تفسیر حقیقت میں کئی تابعین سے آیا ہے، تو واللہ عالم اس کو لینا، اس پر حمل کرنا یا نمازوں کے قریب مت جاؤ، مراد جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ مفہوم لینا، یہ تفسیر کرنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ پھر ایسے ہی ہاں یہ دلیل پیش کروں گا تو سب کہیں گے ہاں ہاں بالکل یہی صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو طواف کرنے سے منع کیا، حائضہ عورت کو طواف کرنے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے طواف سے منع کیا، اگرچہ اس میں بھی وہ قوت نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ طواف سے منع کیا ہے، لیکن ایک اس سے استدلال اس لیے کہ ایک طرح مسجد میں وہ عورت ٹھہرتی ہے، رکتی ہے تو منع کیا، اس لیے حائضہ حیض کی حالت میں ہے، تو بہرحال یہ بھی یہ دلیل پکڑتے ہیں، تو یہ قول اقرب الی الصواب ہے۔ ساتھ ساتھ اب یہ بھی واضح کروں، ضرورت کے وقت مسجد سے گزرنا حائضہ عورت کے لیے یا ایسے ہی جنوبی آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی ضرورت کے تحت بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مان لیں اس کا بھی فائدہ بھائیو، آپ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں گئے، سبحان اللہ دیکھیں علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے، حج میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، یا رمضان میں عمرہ میں، اور اتنی بھیڑ ہے اور آپ کی بیوی اتنی گاؤں سے بھی آئی ہے صرف حج کے لیے، اتنی سمجھ نہیں ہے، اگر آپ نے کہا یہیں بیٹھی رہو بھی ہم طواف کر کے آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں ہو جائے گی، موبائل بھی وہاں پتہ نہیں میں یہاں ہوں کہاں ہوں، دنیا کی ایک زحمت ایک مصیبت، تو کیا رائے؟ جہاں ایک ضرورت ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے کہ آپ کی بیوی گم جائے، اور ایسے بھی واقعات بھائیو اللہ المستعان حرمین میں بھی ہوتے رہتے، اس لیے ایسے بدماش شیاطین کو تو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ شیاطین الانس جو خبیث الانس ہیں ایسے موجود رہتے ہیں اللہ المستعان۔ تو بہرحال اگر یہ ضرورت کی بات آ گئی تو مسجد میں داخل کر سکتے یا نہیں، اور آپ کی بیوی حیض کی حالت میں کوئی حرج نہیں باذن اللہ عز وجل، یہ ضرورت یا اور یہ اہل علم نے ذکر کیا، یہ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ نے کہ ضرورت کے وقت یہ جائز ہے، جس طرح کہ اگر یہ خوف ہو کوئی اس کو قتل کر دے، یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہے یا بارش ہے، بارش ہو رہی اور رکنے وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھیگنے دو اس کو، آپ اکیلے انتظار کریں گے، ہاں بارش ختم ہو جائے گی فون کر دینا، نہیں یار اتنا بھی نہیں، خاصتاً اس مسئلے میں جہاں اجماع نہیں ہے اختلاف، تو وہاں ضرورت کے وقت کم سے کم یہ دوسرا قول کا دوسرے ادھر اوپن ہو کے رہے جائز ہے، تو آپ کم سے کم ضرورت کے وقت اس کو کہیں جائز ہے، تو اس طرح یہ بھائیو ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی واللہ عالم جنوبی آدمی بھی اگر وضو کر لے تو مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، اس لیے صحابہ کرام کا عمل ہے، تو اس کو مکمل چھوڑا نہیں جائے گا، بخلاف حائضہ عورت، اس لیے کہ اس کا حدث باقی رہتا اور وہ سمجھیے خون جاری رہتا ہے تقریباً، تو وہ اس کی تخفیف نہیں ہوگی یہاں واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ خلاصہ کلام، اور ساتھ ساتھ بات مکمل ہو رہی، پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں خلاصہ کلام، جنوبی آدمی یا جنوبی عورت یا حائضہ عورت اور ایسے ہی نفاس والی عورت کیا مسجد میں یہ ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں؟ اس میں 3 اقوال منقول ہیں۔ پہلا قول کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، دوسرا قول یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے، تیسرا قول یہ ہے صرف جنوبی آدمی یا جنوبی عورت اگر وضو کر لے تو وہ ٹھہر سکتی ہے، حائضہ عورت یا نفسا یا جسے نفاس کی حالت میں اس کے لیے نہیں۔ ان تینوں قول میں پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ حائضہ عورت نفسا کے لیے، جنوبی آدمی عورت کے لیے مسجد میں رکنا ٹھہرنا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ایسے ہی نمبر 2 گزر ہے، بس آدمی گزر رہا ہے یا مسجد میں کوئی چیز چھوٹ گیا جا کر لے رہا ہے، یا ایسے عورت کو کوئی خطرہ ہے، آدمی کی بھی جان یا ایسے ہی صحت کا خطرہ ہے تو اندر داخل ہو سکتے ہیں، ایسے ہی جنوبی آدمی بھی مسجد میں ٹھہر سکتا ہے اگر وہ وضو کر لے، لیکن اگر حیض کی حالت میں عورت ہے تو وہ نہیں، اس لیے کہ اس کا حدث باقی ہے، دائمی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح بات بھی مکمل ہو گئی اس حدیث کی، امید میں تھا، حسن ظن میں تھا کہ شاید ایک اور حدیث کی تشریح ہوگی، لیکن پورا وقت یہی اختلافی مسئلے نے بھی اور پھر حدیث کے متعلق
جو جسرہ بنت دجاجہ کے متعلق تھا وہ پورا ٹائم جسرہ نے بھی کھینچ لیا. اللہ تعالیٰ وہ جسرہ پر رحم فرمائے اور تمام روات جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، تمام ائمہ پر، تمام علماء پر، تمام اہل علم پر، اور ہم سبھی کو ان کے علم اور انہوں نے جو علم چھوڑا ہے وہ علم سیکھنے یا وہ علم کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور انہوں نے جو علم چھوڑا ہے، ایک ارث طریقہ چھوڑا ہے، اس سے ہم سبھی کو مکمل مستفید ہونے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.